والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام، اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک مختصر درس رکھا ہے کہ کیا آپ قرآن کو سمجھ کر، یعنی جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ تو یہی درس ہے جس کو ہم نے اور مختصر کیا اور اس کا ٹائٹل کچھ یوں کر دیا کہ فہم قرآن کی ضرورت کیا ہے، اس کے حقوق اور اس سے رشتہ مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیسے اس کو کریں۔ تو چونکہ درس مختصر ہے اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس مختصر سے وقت میں چونکہ آج سنڈے ہے اور آپ طالبات اگر اپنا وقت دے رہے ہیں ہم کو، تو ہم اس کو فضول میں ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو درس سے قبل یہ نصیحتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے آپ کو نصیحت کی ہے ہم نے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وقت کے اندر ہم وہ اہم چیزیں جانیں گے انشاءاللہ جو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کریں گی، یا جن کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے اور قرآن کا جو حق ہے کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلی یہ چیز جو سوال آتا ہے ہمارے دلوں میں یا ہماری زبانوں پر، وہ یہ آتا ہے کہ ہم قرآن کو کیوں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہم قرآن کو کیوں سمجھیں؟ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کو کہ ہم اس کو سمجھیں، اور کیوں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، اس کا جو نزول ہے، قرآن مجید کا جو نزول ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اسے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے۔ قرآن مجید کے مطابق بندہ اپنی زندگی کو ڈھالے۔ بندہ ہے تو بندی بھی اس سے مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں، ان سے جدا ہوں، ان سے بچی ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ چلیے جی، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ غور کریے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کیا فرمایا کہ جو کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ بہت ہی مبارک کتاب ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اور اس کو جو نازل کیا گیا ہے وہ کس لیے نازل کیا گیا؟ کہ لیدبروا، تاکہ وہ تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، آیات ہی اس کی نشانیوں میں، آیات سے مراد قرآن کی آیات میں اور اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، تو ان میں غور و فکر کریں، ان میں عقل اپنی لگائیں، اور جو عقل والے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے جی، ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر کرنا بھی ضروری ہے، اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، اس کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس معنی کا مطلب کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ایک اور قرآن کی دلیل دی ہے تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر! غور کریے گا طالبات، اللہ رب العالمین نے جو سورہ محمد میں جو ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ لوگ جو یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، قرآن کے معنی مفاہیم کو جو مفاہیم ہیں ان کو نہیں سمجھتے ہیں کیا؟ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو سلف صالحین، اسلاف امت،
تفسیر سعدی آپ اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیں، تو اس سے یہی ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بات آپ سمجھاؤ یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں تالے لگا دیے ہیں، ان کے اعتراضات اللہ نے زیادہ کر دیے ہیں، یہ قرآن کی کسی آیت کو اٹھاتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف اعتراضات ہی تلاش کرتے ہیں، یہ صرف کیا کرتے ہیں، اعتراضات تلاش کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو اعتراض ملتا ہے، جو بھی ان کو اعتراض ملتا ہے تو اس کو یہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ سرے سے ہوا ہوتا ہے، ہوا کے مانند ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے، ان کے دلوں میں جو ہے تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں میں بات اثر کرتی نہیں ہے، قرآن کی آیات ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتی ہیں، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے، اور ان کے دل کیا ہیں، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے دل غفلت کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل غفلت کے شکار نہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو ہم سمجھیں کہ قرآن نازل کیوں ہوا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں انسان کی زندگی کا کیا نچوڑ ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کیسے جیے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی طرف غور کرے، قرآن کو سمجھے، اور اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے کوئی عام کتاب نہیں ہے جی، یہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے کہ اس کو بس ہم نے عربی میں پڑھ لیا صرف اور غلاف میں لگا کے اس کو رکھ دیا اور اس کی طرف نہیں دیکھے، رمضان کے بعد اگلے رمضان کو دیکھے، یا جمعے کے بعد اگلے جمعے کو دیکھے، یا کبھی کبھار بیچ میں بھی موقع مل گیا تو ہم نے اس کی تلاوت کر لی، صرف اس کے معنی کو نہیں سمجھا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس میں جو احکامات ہیں ان کی طرف نظر نہیں ڈالی، اس میں جو حلال و حرام ہے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی، یا نظر ڈال لی تو ان پر غور نہیں کیا اور اپنی زندگی میں ان کو ہم نے نافذ نہیں کیا۔ تو یہ قرآن یہ اس لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ڈھالیں، ہم اس کے نزول کا سبب معلوم کریں، اور سبب معلوم ہو جانے کے بعد ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن کو جب ہم اٹھائیں تو اب ہمارے ہاتھ میں جب اس کا مصحف ہو یا ہماری زبان پہ جب اس کی تلاوت ہو تو ہمیں اس کا معنی بھی سمجھ آنا چاہیے، مفہوم بھی سمجھ آنا چاہیے، اسلاف امت نے اس سے کیا مراد لیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے جانا، کیسے اس پر عمل کیا، ہمیں وہ بھی سمجھ آنا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ ہم قرآن کو جب سمجھیں گے، قرآن کو سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کے جو نزول سبب ہے معلوم ہوگا کہ یہ کیوں نازل ہوا جی، یہ کیوں نازل ہوا، اور جو اللہ کا یہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی ڈانٹ ہے انسان کے لیے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے جی، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم تدبر نہیں کرتے، تو اس ڈانٹ سے بھی ہم اگر تدبر کرتے ہیں ہم تو اس ڈانٹ سے بھی ہم باہر نکل جائیں گے، اس ڈانٹ سے بھی ہم باہر نکل جائیں گے، اور اللہ جب ڈانٹتا ہے تو یاد رکھیے گا طالبات، کہ اللہ جب ڈانٹتا ہے تو یہ عام ڈانٹ نہیں ہوتی، کسی شخص کی ڈانٹ نہیں ہے، کسی بادشاہ کی دنیا کی ڈانٹ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی ڈانٹ ہے، اور جب اس کی ڈانٹ پڑتی ہے تو انسان دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے ان گناہوں سے دور نہیں ہوتا، ان گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان معاملات کو ترک نہیں کرتا، ان حرام کے جو حرام احکامات ہیں ان سے اجتناب نہیں کرتا، ان سے دور نہیں ہوتا، تو سمجھیے اس کے لیے دنیا بھی اس کے لیے بوال بن جاتی ہے، اور آخرت تو اس کے لیے، آخرت کے اندر رسوا العذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہم فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور طالبات اسی لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تم میں سے سب سے بہتر کون ہے جی، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جب آپ قرآن خود ہی نہیں سیکھیں گے، خود ہی آپ اس میں تدبر نہیں کریں گے، خود ہی اس میں آپ غور و فکر نہیں کریں گے، خود ہی ان کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، خود ہی ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، تو کیسے دوسرے کو سمجھا لیں گے، کیسے دوسرے کو آپ بتا سکتے ہیں، کیسے آپ دوسرے کو دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، کیسے آپ قرآن کی آیت کو دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، کیسے آپ اس پر خود عمل کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو عمل کرا سکتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو قرآن کو سیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ نے تو اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہا، صرف اور صرف ہم نے کیا کیا، متن میں تلاوت کرتے گئے، عربی میں تلاوت کرتے گئے، عربی میں تلاوت کرو، ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ایک لفظ پڑھا، ایک حرف بھی پڑھا، الف لام میم اگر 3 پڑھ لیے تو اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، الف واحد
لام واحد میم واحد، کہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور سب سب پر 10 10 نیکیاں ہیں جی، سب پر 10 10 نیکیاں ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے، اس کو نیکیاں تو مل جائیں گی، اس کو ثواب تو مل جائے گا، اس کے خاتمے میں ثواب چلا جائے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو سبب نزول ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی قرآن، وہ نہیں مل سکتا، وہ نہیں مل سکتا۔ اگر وہ چاہیے طالبات، تو ہمیں کیا ہے، قرآن میں تدبر کرنا پڑے گا، قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور جب ہم قرآن میں تدبر کریں گے تو ہمیں وہ چیزیں معلوم ہوں گی جو ہماری زندگی کو آسان کر دیں گی، ہمیں وہ چیزیں معلوم ہوں گی جس سے ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت میں، آخرت کی زندگی میں نور لگ جائے گا، اور یہ قرآن کل قیامت کے روز آپ کے حق میں سفارش کرے گی اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گی جب تک جنت کے لیے اللہ سے آپ سے جھگڑا کرے گی، اور جب تک آپ جنت کے لیے نہیں تیار ہو جائیں گے، یعنی وحدہ لا شریک آپ کو اجازت نہیں دے گا جنت میں جانے کی، تب تک اللہ سے یہ بات کرتی رہیں گی آپ کے متعلق، جو آپ کی شفاعت کرتی رہیں گی یہ قرآن، اور جب آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو یہ جنت میں آپ کو لے کے جائے گی، جنت میں آپ کو بھیج کے رہے گی۔ تو اتنی عظیم کتاب جو آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ اور اس کو جب سمجھیں گے تو ہم خود بھی اس پر عمل کر سکیں گے، اور خود بھی ہم اس کو سیکھے ہوئے ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ اس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وضاحت، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے تحت آپ بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ پہلے یہ نہیں ہے کہ صرف سکھانا شروع کر دیں، نہیں جی، سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا بھی سیکھ لو گے کہ تلاوت کی جو تجوید کے ساتھ آپ پڑھ سکو یا پڑھا سکو، کافی ہے انشاءاللہ، لیکن مکمل کافی نہیں ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں بن پائے گا پھر یہ، کیونکہ آپ جب صرف اور صرف آپ تجوید کے تحت تجوید کے قواعد آپ پڑھ لیں گے، تو اس کے تحت معاملہ کیا ہوگا کہ آپ قرآن کو ایک ہے بہترین انداز سے پڑھ سکتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر خوبصورتی قرآن کے ہے وہ آپ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ مکمل چاہتے ہو خیرکم کے اندر کہ من تعلم القرآن وعلمہ داخل ہو جاؤ کلی طور پر، تو طالبات اور طلبہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں، اور اسی طرح ہم قرآن مجید کو سمجھیں بھی اور اس پر غور و فکر بھی کریں، اور انشاءاللہ جب یہ کریں گے تو قرآن کا جو حق ہے انشاءاللہ وہ ہم ادا کر سکیں گے۔ تو قرآن کو سیکھنے کا مطلب صرف تجوید نہیں ہے جی، یاد رکھیے گا، بلکہ اس کے جو احکامات ہیں، اس میں جو حلال و حرام ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے اوپر ہے، ان کی تمیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان پر سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کے تحت آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ بہترین مخلوق ہے، یہ بہترین مخلوق ہے، اس لیے قرآن کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، اور سیکھنے کے لیے صرف تجوید کافی نہیں ہے جی، تجوید ضروری ہے، تجوید ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں تدبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے جو ہے قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں جی، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، ان کے متعلق بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اسلاف امت کے نزدیک قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق ہیں جی۔ کتنے ہیں جی؟ 5 بنیادی حقوق ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر ہم اہل قرآن نہیں بن سکتے، ہم اہل قرآن نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 جو احکام ہیں، 5 جو بنیادی حقوق ہیں، ان کو ادا کر دیں۔ تو یقین جانیں کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الایمان بہ، سب سے پہلے کیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، سچے دل سے یہ ماننا کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جی، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔
یہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ویسے کا ویسا سکھایا ہے جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اور سکھایا ہی نہیں ہے جی، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے قرآن مجید کے اوپر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ اگر سیرت پڑھیں گے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، تو آپ کا قرآن مجید، جب آپ کی سیرت پڑھیں گے تو قرآن مجید کو مکمل عملی شکل میں آپ دیکھ سکیں گے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے قرآن کے تابع تھے، قرآن کے تحت تھے، قرآن کے تحت تھے۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں۔ تو کتاب پر سب سے پہلے کیا ہے کہ سچے دل سے اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اس تلاوت ہو، اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جو 5 بنیادی حقوق ہیں ان میں سے نمبر 2 ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اسے ٹھہر ٹھہر کر خشوع کے ساتھ پڑھیں جی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو معاملات آپ کے آسان ہوتے چلے جائیں گے، معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو ان کے مفہوم کو بھی انشاءاللہ آپ سمجھنے والے بن جائیں گے، اس کے معنی کو بھی آپ انشاءاللہ سمجھنے والے بن جائیں گے، اور زندگی میں اس کو نافذ کرنے والے بھی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے کہ فہم و تدبر، الفہم والتدبر، کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم 10 آیات سیکھتے تھے، ہم 10 آیات سیکھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کے معنی نہ سمجھ لیتے اور ان پر عمل نہ کر لیتے، ان پر عمل نہ کر لیتے۔ یاد رکھیے گا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے جو اصحاب ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ 10 آیات سیکھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان 10 آیات کے معنی نہ سمجھ لیتے اور ان پر عمل نہ کر لیتے تھے۔ آج ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے جو معنی کو سمجھیں، قرآن مجید کے معانی کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ یا اپنے جو ہمارے گھر میں ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ قرآن مجید کے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا یہ معنی ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے؟ آج اس پر ہم عمل کریں گے۔ قرآن مجید کبھی گھر میں کھولی ہے ہم نے، اور کبھی اس کو لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ آج جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں سب انشاءاللہ اس آیت پر عمل کریں گے۔ کیوں نہیں کہا ہم نے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس پر خود ہی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی خود ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کبھی ہم نے خود ہی اس پہ سمجھنے کی اس کو کوشش نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، یعنی ہم کتاب والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب والے ہیں، اللہ کے کلام والے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اسلاف کا کیا معاملہ تھا، اصحاب رسول کا کیا معاملہ تھا کہ وہ صرف 10 آیات، زیادہ نہیں جی، پورا قرآن نہیں، پوری سورہ نہیں، پورا قرآن نہیں، 2 سورہ نہیں، 3 سورہ نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف 10 آیات کہتے ہم سیکھتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کے جو ہے معنی کو نہ سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو نہ سمجھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ کب بات کہہ رہے ہیں؟ جب ان کی زبان عربی ہے، ہم تو اجمی ہیں جی، ہم تو اجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ وہ عربی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان 10 آیات کے معنی کو نہیں سمجھ لیتے تھے، ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والے بننے ہیں، تو 5 میں سے تیسرا معنی ہے کہ تدبر، فہم و تدبر ہے ضروری، تو اس لیے ہمیں فہم و تدبر کرنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اتنی زبان تو ہمیں سیکھنی چاہیے قرآن مجید کی، یعنی عربی زبان اتنی تو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہم
قرآن کو جب بھی اٹھائیں، جب بھی قرآن کا مصحف ہمارے ہاتھ میں ہو، جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہماری زبان پر تلاوت کر رہی ہو، ہم کر رہے ہوں، تو ہمیں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو بتا دیں، اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے کو بھی عمل کرنے کے لیے ابھاریں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اور ہم قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں گے، فہم کے ساتھ جانیں گے، تو یقیناً ہمارے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان روز گھٹتا ہے، روز بڑھتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین جانو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ایک دفعہ کیا کریے گا پتا، سورہ ملک اٹھائیے گا، سورہ ملک اٹھائیے گا اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور جب ترجمہ آپ پڑھیں اس سے پہلے غور کریے گا طالبات کہ آپ کا ایمان کس لیول پر ہے، اور جب آپ سورہ ملک پڑھ لیں اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کا ایمان کس لیول پر جا پہنچا ہے۔ یقیناً میرا آزمایا ہوا یہ طریقہ ہے، واللہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے یہ، کہ جب جب میرا ایمان کم محسوس ہوا، میں نے کیا کیا اس ٹائم پہ میں نے وہ قرآن کی تلاوت شروع کی، اور اس میں سورہ ملک ہم نے نکالی، اور سورہ ملک کا ہم نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شروعات کی ابتدائی مرحلے کی بات ہے، بالکل جب لیول شروع تھا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو پڑھنا شروع کیا، اور ہمارا ایمان الحمدللہ جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اس کی جو پڑھنے سے پہلے جو ایمان تھا اور پڑھنے کے بعد جو تھا، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ تو طالبات، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو جانیں، اور ہے نا اسی طرح عربی زبان اتنی سیکھ لیں کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ ادا کر سکیں، قرآن مجید کا حق ادا کرنے میں، کیونکہ ترجمہ ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم نے 60 سال کی زندگی جی لی، 70 سال کی زندگی جی لی، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے، قرآن مجید کو بغیر کسی تراجم کے، کسی اور کے، خود سے ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا خود سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہماری زندگی کیا ہے پھر جی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے طالب علم ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرنے والے ہیں؟ ہرگز ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے کتاب، جو ہمارے لیے کتاب ایسی ہے کہ جس میں ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہے، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے وفات تک، بلکہ بعد ہے، جو زندگی یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بھی معاملات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا معاملہ آنے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، اور عمل کر کے جو دکھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، یا سمجھ نہیں سکتے کسی اور وجہ سے ہم بہانے بنا دیتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس معاملات دشوار ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور اپنا وقت نکالتے جاتے ہیں، تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوائیں، ہم اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوائیں، اس لائق نہیں ہے جی۔ اس کے بعد چوتھا کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، العمل بھی، جو حکم ملے اسے مانا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رک جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والقرآن حجت لک او علیک، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اور قرآن جو ہے نا قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی، تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ قرآن مجید تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی، گواہی تو دے گی جی، گواہی تو دے گی جی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں گواہی دے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، ہم ان کے جو احکامات ہیں ان کو جانیں، جو اس میں حرام ہیں ان کو حرام جانیں، جو حلال ہیں ان کو حلال جانیں، جیسے ان میں حکم دیا گیا ہے ویسے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں استطاعت کے مطابق۔ اور انشاءاللہ یہ قرآن ایک جو قیامت کے روز ہمارے حق میں جو ہے نا، ہمارے حق میں گواہی دے گی بہترین انداز میں، انشاءاللہ ہمارے حق میں ہماری جو ہے شفاعت کرے گی، لیکن گواہی تو یہ دے کے رہے گی جی طالبات۔ اور اس پہ غور کریے گا، ہم اور آپ سب غور کریں اس پر کہ اب ہمیں گواہی اس کی کیسے لینی ہے، کیا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف؟ اگر حق میں لینی ہے تو عمل اس پر کرنے پڑیں گے، اور تبھی ہم جو قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد التبلیغ، اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ہم نے کوئی آیت سیکھی، ہم نے کوئی آیت سیکھی، اس سے بعد لوگوں نے یہ مراد بھی لیا ہے جو کہ اس کا مفہوم بالکل غلط ہے جی۔ بعد لوگوں نے اس کا مفہوم جو لیا ہے کہ اگر ایک آیت آپ کو معلوم ہے تو آپ دائی بن گئے، آپ ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے پھرو، آپ دائی بن گئے، لیکن ایسا ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ آپ دائی بن گئے، لیکن دائی بننے سے پہلے دائی کی جو حقوق، دائی کی جو شرائط ہیں ان کو بھی تو جانیں جی، دائی کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کو بھی تو جانے نا۔ ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، تمہارے پاس علم ہونا چاہیے۔ کیا ایک آیت کا علم لے کے ہم بھاگتے پھریں گے؟
نہیں، بالکل نہیں. ہمیں جو ہے ایک جو دائی ہے اس کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ جو معاشرے کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کا علم اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طرح جو بات اگر وہ بول رہا ہے تو اس جو بات وہ بول رہا ہے تو اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے. قرآن اور حدیث اس کی دلیل دے سکتا ہو تب وہ دائی بنے گا نا، تب وہ دائی بنے گا. ہاں، اس حدیث سے ایک مفہوم یہ لے سکتے ہو آپ کہ آپ اپنے گھروں میں جتنا آپ کو علم ہے اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہو، لیکن صرف پیغام کو پہنچا سکتے ہو، پیغام کو صرف پہنچا سکتے ہو، فتویٰ نہیں دے سکتے جی. آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے. اسی حدیث کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور اس کے تحت ہم دائی بن گئے جی کہ ایک آیت پہنچا دو. تو پہنچانے کا حکم ہے، اس میں فتویٰ دینے کا حکم نہیں ہے جی، فتویٰ دینے کا حکم نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا معنی یہ، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کو ایسے سمجھیے، اس کو ایسے سمجھیے. اگر کسی نے سوال کر دیا، آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتا لا علم لا ادری، بلکہ آپ اس کو جواب پہ جواب دیے جا رہے ہو، اس کو جواب دیے جا رہے غلط ملط جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے اور آپ بولے جا رہے ہو. تو اس کا یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے. تو اس میں یہ پانچواں جو تھا تو اس کو کیا کریے گا کہ اس کی تبلیغ کیجیے گا. تو یہ پانچ اگر آپ نے حقوق ادا کر لیے تو یقین جانیں کہ ہم انشاءاللہ دائی کے دو قرآن کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے. نمبر ایک ایمان، نمبر دو تلاوت، نمبر تین اس میں فہم و تدبر، اور نمبر چار اس پر عمل، اور نمبر پانچ اس کی تبلیغ. تو یہ پانچ حقوق ہمیں قرآن مجید کے ادا کرنے کے لائق بنا دیں گے انشاءاللہ، جو پانچ یہ حقوق اگر ہم نے اپنا لیے تو. اس کے بعد کیا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھیں جی. بہت اہم نقطہ ہے یہ، ہمارے پورے درس کا نقطہ یہی ہے اہم ترین، کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھیں. آج ہر شخص چاہتا ہے قرآن مجید کو ہم سمجھیں. آج ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں، لیکن کیسے سمجھیں جی، کیسے سمجھیں. تو انشاءاللہ یہی چیز ہم ایک باتیں آپ کو بتائیں گے. دیکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ان کے لیے فرمایا، کن کے لیے؟ جو قرآن کو اپنی مرضی یا اپنی ذاتی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے ان کے لیے. جو شخص یہ کہے کہ قرآن مجید کو اپنی مرضی کے تحت سمجھ لے اور اپنی عقل کے تحت اس کے معنی نکال لے، تو اس کے لیے قرآن مجید بڑی خطرناک ہے جی. اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کے اندر اور ابی داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے یعنی کہ بغیر علم سے اپنی رائے کے بنا پر کوئی بات کہہ دی ہے نا، کوئی بھی بات ہے نا، کوئی بھی بات کہہ دی، تو کیا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یاد رکھیے گا، ایک بات بھی اگر اپنی مرضی سے کہہ دی قرآن مجید کے متعلق تو یاد رکھیے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس لیے قرآن مجید کو ہم کیسے سمجھیں، یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنی عقل سے سمجھا، معاملہ ہمارا خراب ہے جی. ہم کر تو اس پہ عمل رہے ہیں، کر تو ہم اس کی دعوت و تبلیغ رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا بن رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، مقعدہ من النار، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے وہ بات کہی گئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اور یہ کیوں بات کہی گئی؟ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کا جو ہے وقار باقی رہے، قرآن مجید کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ باقی رہے جی، اس لیے کہی گئی یہ بات. ورنہ ہر شخص اپنی طرف سے کہہ دیتا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. نہیں جی، بالکل نہیں. یا اسی طرح ہر شخص اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا کہ قرآن اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. نہیں، ایسا نہیں. جو شخص اگر ایسا کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے نا جی طالبات. تو اس میں دیکھیے گا قرآن مجید کو سمجھنے کے اسلاف امت کے مطابق جو فہم قرآن ہے اس کے چار درجات ہیں، اس کے جی چار درجات ہیں. قبل اس سے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، قبل اس سے ایک چیز آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفسیر اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ صرف ترجمہ کریں گے قرآن کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے. آپ صرف ترجمے سے آپ معاملہ کر لیں تو قرآن مجید کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو تفسیر بھی چاہیے جی. اور تفسیر جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، تفسیر دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو تفسیر بالماثور ہے، اور ایک تفسیر بالرائے ہے. ایک تفسیر ہے جو معثور ہے، اور ایک تفسیر ہے جو رائے والی تفسیر ہے. تفسیر معثور
کون سی ہے اور تفسیر رائے کون سی ہے، تو اس کو ہم دیکھ۔ تفسیر رائے وہ ہے جو اسلاف امت سے ہٹی ہوئی ہے، جو قرآن مجید سے جدا ہے، جو احادیث سے جدا ہے، جو اصحاب رسول کے آثار سے جدا ہے، جو اپنی عقل کے بنا پر استعمال کی جائے، وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اپنی رائے کے ذریعے سے فتویٰ دے دیا جائے، اپنی رائے کے ذریعے سے قرآن کا مطلب بتا دیا جائے، اپنی رائے کے ذریعے سے قرآن کی جو آیت ہے اس کا مفہوم کو سمجھا دیا جائے، یہ تفسیر بالرائے ہے، اور یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بڑی خطرناک ہے جی۔ اور آج جو قرآن کے ذریعے سے گمراہ لوگ ہو رہے ہیں، میں قرآن کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں جی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کا جب آپ دوسرا رکوع اٹھائیں گے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو گمراہ یعنی وہی لوگ ہوں گے جو اس کو جو ہے تفسیر بالمعثور کے تحت نہیں سمجھیں گے، اپنے مرضی کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیں گے، تو وہ گمراہی ہو جائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور اسی لیے علماء نے جب ہم اصول تفسیر پڑھتے ہیں، اور یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی مرکز کے اندر، آپ انشاءاللہ اصول تفسیر بھی پڑھیں گے، تو اس میں بتایا جائے گا کہ تفسیر بالرائے کون سی ہے اور تفسیر بالمعثور کون سی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ تو جو تفسیر معثور ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے۔ مثلا جہاں ایک جگہ کوئی بات مختصر ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے، تفصیل موجود ہوتی ہے۔ ایک جگہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو دوسری جگہ اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اور یہ تفسیر بالکل اوتھینٹک ہوتی ہے جی، بالکل اوتھینٹک ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے نمبر 2 پر، قرآن کی تفسیر سنت سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کا جو عمل ہے اور آپ کا جو قول ہے، آپ کا عمل اور قول ہی قرآن کی عملی جو ہے تفسیر ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے آپ کا قول اور آپ کے جو عمل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولتے مگر یہ کہ آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے، آپ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، آپ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، بغیر اللہ کے حکم سے آپ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی تفسیر نمبر 2 کیا ہے کہ سنت کے مطابق کی جائے، بغیر ہے نا، بغیر اس کو سنت کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ لیں، یہ پاسبل نہیں ہے طالبات، قرآن کو آپ نے سمجھنا ہی پڑے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پر کیا ہے؟ فہم صحابہ اور آثار سلف ہونا چاہیے۔ تفسیر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تفسیر کا جو چوتھا جو جز ہے وہ کون سا ہے کہ فہم سلف اور آثار سلف کے ذریعے سے، فہم صحابہ ہونا چاہیے، منہج صحابہ ہونا چاہیے، آثار سلف ہونا چاہیے، آثار صحابہ ہونا چاہیے، جو منہج اسلاف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے وحی کو اترتے دیکھا ہے جی، صحابہ کرام نے وحی کو اترتے دیکھا ہے، اور وہ لغت اور اس کے پس منظر کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی جو آیت نازل ہوئی ان کو معلوم تھا یہ کس وجہ سے نازل ہوئے، اس کا نازل ان کا سبب کیا تھا، یہ اصحاب کو معلوم تھا۔ اور اسی طرح وہ عربی لغت کے ماہر تھے، عربی لغت کے ماہر تھے وہ، اور ہم تو عربی لغت جانتے تک نہیں ہیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے جو صحابہ کرام کا منہج تفسیر کے لیے ضروری ہے جی۔ اور یہی آپ کو یہ جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، 1 2 3 پوائنٹس جو میں نے بتا دیے ہیں، یہ قرآن مجید کو کیسے سمجھیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہیں، اور بہت ہی زیادہ نفع بخش ہیں، بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پر کیا ہے؟ مستند عربی زبان، یعنی لیکن یہ لغت بھی سلف کے فہم کے تابع ہوگی، یعنی آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، آپ کو عربی زبان اتنی آنی چاہیے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے لے جائیں، اور یہ جو ترجمہ آپ کریں گے جی تو یہ بھی اسلاف نے ترجمہ کیا اس کے تابع ہونا چاہیے جی۔ یہی بات کہی گئی کہ جو لغت ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق فہم کے تابع ہوگی، جو اسلاف کا جو فہم تھا انہوں نے جیسے سمجھا ہے، یعنی آپ نے لغت کو پڑھا ہے، لغت کو سمجھا ہے، عربی زبان کو جانتے ہیں آپ، اور ترجمہ آپ اپنی اس سے کر رہے ہیں، تو آپ کا ترجمہ دیکھا جائے گا اور اسلاف امت کا ترجمہ دیکھا جائے گا کہ اسلاف نے ترجمہ کیا کیا اور آپ نے ترجمہ کیا کیا۔ اگر آپ کا ترجمہ کیسا بھی ہو، اسلاف کا ترجمہ قبول کیا جائے گا، اسلاف کا ترجمہ مقبول ہے، اور آپ کے ترجمے کو اس کے تابع کیا جائے گا جی۔ اور یہی چیز ہے، یہی 4 پوائنٹ ہیں، یہی 4 بنیادی جو ہیں، جو 4 بنیادی جو حقوق ہیں، درجات ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہو۔ اور اس میں ایک چیز پہ آپ غور کریے گا، عربی زبان کی بہت زیادہ اس میں جو ہے نا ویلیو ہے، عربی زبان کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور کیوں نہ ہو جی، عربی زبان ہماری شریعت کی زبان ہے، قرآن عربی میں، احادیث عربی میں، اسلاف کی کتابیں عربی میں، اور اقوال عربی میں، اسی طرح اور جو
دیگر مواد ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہیں وہ عربی میں، احادیث کی تشریح ہیں وہ عربی میں. تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہیں وہ آپ کو عربی میں مل رہی ہیں، احادیث کی تشریحات آپ کو عربی میں مل رہی ہیں، اسلاف کے اقوال آپ کو عربی میں مل رہی ہیں، اسلاف کی آپ کو نصیحتیں عربی میں مل رہی ہیں. تو عربی زبان کا مقام کیوں نہیں ہوگا؟ شریعت کی زبان ہے جی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں. عربی زبان کو اتنا تو سیکھیں کہ ہم کوئی بھی عربی کی کتاب اٹھائیں تو اس کو سمجھ سکیں، اس کا ترجمہ کر سکیں اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ سکیں. اور ان تمام کتابوں میں جو سب سے اوپر کتاب آتی ہے، جو کتاب عظیم ہے، وہ کتاب وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید ہے جی. اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیسے مضبوط کریں، قرآن سے رشتہ کیسے مضبوط کریں، یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے. کیونکہ یہ پورے جو درس کا نچوڑ یہی ہے جی، کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ کیسے مضبوط کریں. ہمیں اپنا جو رشتہ ہے وہ کیسے مضبوط کریں ہم اپنا قرآن سے. تو یہ بھی ہے، یہ پورے درس کا نچوڑ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے کیا کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید ہماری زندگیوں میں بہار لائے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ چند ایک اقدامات ہیں، چند ایک اقدامات یعنی چند ایک قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے. اور ہم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ کہ ہم عربی زبان یعنی قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم کیا بولتے ہیں، قرآن مجید کو فہم سلف کے ذریعے سمجھنے والے بھی انشاءاللہ بن جائیں گے. اور قرآن مجید کو کیوں سمجھنا چاہیے ہم یہ بھی انشاءاللہ جاننے والے بن جائیں گے. سب سے پہلے کیا؟ اخلاص نیت. سب سے پہلے اخلاص نیت. اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے. سب سے اہم ترین چیز ہے. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو نیت شرط ہے جی، نیت شرط ہے. اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کرنی چاہیے، نیت خالص کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کی سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کی زبان کو سمجھنے والا بنائے، یعنی عربی کو سمجھنے والا بنائے. اور اتنا سمجھنے والا بنا دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں اس طرح سے جس طرح سے وہ سمجھنے کا حق ہے، اتنے طریقے سے جتنا اللہ چاہے توفیق دے اتنے طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں. اللہ سے دعا کریں، اللہم اجعل القرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اور جب یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں کر دے گا. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ روزانہ کا معمول بنائیں، تلاوت کا ایک خاص وقت مقرر کریں. اسلاف امت روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ، قرآن کے ایک حصہ اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے کو اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیا تھا. اسلاف امت قرآن مجید کا ایک حصہ جو ہوتا تھا اس کو معنی کے ساتھ پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا انہوں نے، کہ ہمیں دن کے کسی بھی حصے میں قرآن کو پڑھنا ہے معنی کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ قرآن کا اصل جو نزول ہے وہ یہی تو ہے نا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس پر ہم غور و فکر کریں. تو اسی لیے تو قرآن نازل کیا گیا نا. تو ہم صرف پڑھیں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی ہم سمجھیں. اور یہ معنی جب آپ عربی زبان کو سیکھ جائیں گے نا تو آپ کو پھر کیا ہو جائے گا، اس کے معنی کو جیسے آپ ایک آیت پڑھیں گے اور آپ اس کو معنی سمجھتے چلے جائیں گے، آپ اس کے معنی کو سمجھتے چلے جائیں گے، تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں وہ بہار آئے گی کہ آپ کبھی بھی امید نہیں کر سکتے کہ ایسی بہار کیسے آ سکتی ہے. کبھی ایک دفعہ غور کریں، قرآن مجید کو اٹھائیں. اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے اور اس پہ دھیرے سے یا اس کا ترجمہ اٹھائیں، عربی نہیں آتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے، قلبی سکون کتنا ملتا ہے. تو جب ذرا غور کریے گا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں قلبی سکون مل رہا ہے، تو جب ہم قرآن کو خود سے سنیں گے عربی میں اور اس کا ترجمہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوگا، جب ہم قرآن کو خود سے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا، تو کتنا زیادہ سکون ملے گا، کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کتنا زیادہ ہمارا معمول چینج ہو جائے گا، کتنی زندگی ہماری بہترین ہو جائے گا، کتنا زیادہ ہم کو تقوی نصیب ہو جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھیں، یعنی کہ عربی زبان بھی سیکھیں اور قرآن کو جانیں. نمبر 2 پہ کیا ہے کہ نماز میں فہم کریں، یعنی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا ترجمہ سیکھ کر انہیں نماز میں پڑھیں. اس سے نماز میں کیا ہے؟ خشوع پیدا ہوگا، نماز میں خشوع پیدا ہوگا.
اور یاد رکھیے گا، جب آپ ترجمہ کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ جب قرآن کے معنی، جب قرآن کی تلاوت کریں گے نماز کے اندر، تو ایک لذیذ جو لذت چلی آئے گی نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ قرآن کی جو عربی زبان جانتے ہیں، قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ تمہیں جو سکون ملتا ہے کیوں ملتا ہے؟ ہم جو ہے سعودی عرب کے علماء کی جو ہے نا، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ رونے لگتے ہیں، یا عرب علماء کی، یا جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رونے لگتے ہیں۔ کیسے رونے لگتے ہیں؟ اسی لیے تو رونے لگتے ہیں نا، کیونکہ جب وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ان کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ عربی زبان جانتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ میں کیا حکم دے رہا ہے، اس آیت میں اللہ میں کس حرام کام سے روکنا چاہ رہا ہے، وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم اس کو، وہ ان کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کے دل جو ہے نا اتنے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل اتنے پاک و صاف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہی پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، جو ہی پڑھتے جاتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، جو ہی پڑھتے جاتے ہیں تقوی آتا جاتا ہے، اور وہ قرآن کے جو خشوع ان کے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے وہ ماہر بن جاتے ہیں، قرآن کے حقوق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ان کو ایک تقوی نصیب ہوتا ہے، جو تقوی عام شخص کو نصیب نہیں ہو سکتا، جو تقوی عام شخص کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، اور ساتھ میں جب تک ہمیں نہیں آ رہی عربی زبان تب تک کیا کریں، ان صورتوں کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، ان صورتوں کا ترجمہ ہم یاد کر لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں روز۔ اس کے بعد کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لینا۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، قرآن کا ترجمہ کھولیں اور دیکھیں اللہ اس حال میں، جو حال ابھی تمہارا ہو رہا ہے، اس حال میں آپ کو کیا نصیحت کر رہا ہے، کیا تسلی دے رہا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، آپ جبھی سمجھ سکتے ہیں، جبھی سیکھ سکتے ہیں جی طالبات، جب آپ قرآن کو، جب آپ عربی زبان کو جانتے ہوں گے اور قرآن کو پڑھتے ہوں گے، قرآن کو پڑھتے ہوں گے، تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یا ترجمہ جو آپ کا کسی اور کا، عربی زبان نہیں آتی آپ کو اور آپ ترجمہ کسی اور کا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سچویشن میں جو کریٹ ہوئی ہے آپ کے ساتھ، جو کریٹ ہوئی آپ کے ساتھ، پیدا کی گئی آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ یہ چل رہی ہے ابھی جو کنڈیشن آپ کی ہو رہی ہے، تو اللہ آپ کو کیا نصیحت کر رہا ہے قرآن کے اندر، ذرا غور کریں۔ تو وہ غور کب کر پائیں گے، جب قرآن سے رہنمائی لینا چاہیں گے، قرآن کو آپ سمجھنا جانتے ہوں گے، اور قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، گناہوں سے اجتناب کریے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے جی۔ اسلاف امت اس پہ بہت زیادہ ہے نا، جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ گناہ سے اجتناب کرنا، گناہ دل پر رنگ لگا دیتا، زنگ لگا دیتا ہے جی۔ گناہ کیا کرتا ہے، دل پہ ایک ایسا رنگ لے آتا ہے جو آپ کے دل کو ڈھانک دیتا ہے، اور وہ رنگ سیاہ رنگ ہوتا ہے، دل پر ایک رنگ لگا دیتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نشان بن جاتا ہے، اور گناہ کرتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ بڑھتا جاتا ہے اور پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو دل میں آپ کے زنگ لگ جاتی ہے، دل میں آپ کے ایک ایسا رنگ لگ جاتا ہے جو آپ کے دل کو کالا کر دیتا ہے، جس سے قرآن کی جو حلاوت ہے، قرآن کی جو مٹھاس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن جو اس کی حلاوت ہے وہ ہم نہیں پا پاتے ہیں، جو حلاوت ہے وہ ہم نہیں پا پاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ العلم نور، نور و نور اللہ، علم جو ہے اللہ کا نور ہے، العلم جو ہے ایک نور ہے، اور جو ہے، اور اللہ کا نور ہے، یہ علم ایک نور ہے، اور علم کیا ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کسی کو ایسے کو نہیں دیتا جو گنہگار ہوتا ہے نا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا نور نہیں دیتا، خاص کر کے جو ہے لعاصن، جو گنہگار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا نور نہیں دیتا ہے۔ تو علم اس کو ہی ملے گا جو شخص کیا کرے کہ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے دور رہے۔ اس کے بعد جو ہے تو عزیز طلبہ و طالبات، جو آخر میں ہم جو کہتے ہیں، اس پورے درس کا جو خلاصہ ہے اور جو آخری کلمات ہیں ہماری وہ یہی ہیں۔ دل میں ایک غم ہے، تکلیف ہے، خود سے بھی مخاطب ہوں میں، اور آپ طلبہ و طالبات سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، ہم نے قرآن کے جو کورسز آتے ہیں تو ان میں داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔
ہم ان کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پڑھتے، ان کو نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم خود بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے اور آپ بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے عزیز طلبہ و طالبات کہ ہم قرآن مجید کو سنیں، اور صرف سنیں نہیں، اس کو سیکھیں، صرف سیکھیں ہی نہیں اس پر عمل کریں، صرف عمل ہی نہیں کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت ہی نہیں کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں تدبر ہی نہیں کریں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ یہ تمام جب ہم ذرائع اپنائیں گے تو یقین جانو قرآن کے جو ہے ہم سمجھنا کیوں ضروری ہے یہ بھی جان جائیں گے، قرآن سے ہم اس کو کیسے سمجھیں یہ بھی جان جائیں گے، قرآن کے حقوق کیا ہیں کیسے ادا کریں یہ بھی جان جائیں گے، قرآن سے ہمارا رشتہ کیسے مضبوط ہوگا یہ بھی ہم انشاءاللہ جان جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں، اور قرآن صرف یہ ہے نا مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے جی، یا تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو باجی آتی ہیں اور پارا دے کے چلی جاتی ہیں، یہ پارا آپ نے پڑھنا، ایک پارا آپ نے پڑھنا، ایک پارا آپ نے پڑھنا، کیا لگا رکھا ہے جی؟ یہ دین بنا دیا تم نے اس کو کہ جو ہی کوئی شخص فوت ہوا اور ہم نے کیا کر دیا، قرآن بانٹ دیا، اور قرآن پڑھ کوئی رہا ہے اور بانٹ کو ثواب کوئی لینا چاہ رہا ہے، ثواب کسی اور کو ٹرانسفر ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم یہ درس آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، ہمیں یہ نہیں پتا، تو ہم قرآن کو پڑھ رہیں گے تو اس کا ثواب ہمیں کیسے معلوم ہے کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ ہماری عقلیں فوت ہو گئیں کیا؟ جب بدعت شخص کرتا ہے تو اس کی عقلیں فوتی ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو یہ قرآن یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے صرف، یا کوئی شخص بیمار پڑ گیا تو اس پہ رقیہ تو نہیں کیا جا رہا، اس پر دم تو نہیں کیا جا رہا، رقیہ دم کو کہتے ہیں، اس پر دم تو نہیں کیا جا رہا، بلکہ تعویذ لکھا قرآن کا اور اس کے گلے میں لٹکا دیا، کیا ہی جی یعنی کہ عجیب و غریب کھیل چل رہا ہے، ایک عجیب و غریب جو ماحول بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے کہ کیا کریں، کوئی بیمار پڑ گیا ہم نے تعویذ بنوا لیا قرآن کا، نہیں جی، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت آپ کریں گے تو اس کے آپ کو جو ثواب بھی ملے گا، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کی بیماری بھی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ جو شخص زندہ ہے وہ قرآن کو پڑھے گا، وہ شخص قرآن کو پڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص، یا ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، میرے دماغ سے نام نکل رہا ہے، کہ جو شخص کا ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نکل گیا تو اس کے لیے افسوس کی بات ہے، اس کے لیے ایسے کچھ الفاظ تھے کہ اس کے لیے افسوس کی بات ہے۔ خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ کوئی شخص بھی اگر قرآن کو ایک دن بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ قرآن جب یعنی قرآن آپ کے روز پڑھنے کے لیے آیا ہے، روز غور و فکر کے لیے آیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک دن نکال دیا جو واپس نہیں آئے گا، جو واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ہدایت کا جو ہے نا مینول ہے، قرآن ہدایت کا مینول ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پڑھا، کیا تم نے اسے سمجھا؟ اور یاد رکھیے گا جو قرآن جو قبر کے اندر جو تین سوالات ہوں گے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، جب جب جو یہ مومن ہوگا، جو نیکوکار ہوگا، جو یہ جواب دے لے گا ان تینوں سوالوں کے، تو اس کے لیے چوتھا سوال یہ بھی فرشتے کریں گے کہ یہ سب تم نے کیسے جانا، یہ سب تم نے کہاں پڑھا، یہ سب تم نے کیسے جانا کہ تمہارا رب اللہ ہے، کیسے جانا تمہارا دین اسلام ہے، کیسے جانا تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن سے ہمارا تعلق تھا، قرآن سے ہمارا رب تھا، قرآن پہ ہم نے تدبر کیا تھا، قرآن کو ہم نے اپنے سینوں میں بیٹھایا تھا، قرآن سے ہماری تلاوت آغاز ہوتا تھا دن کا، اور قرآن سے ہی ہماری جو رات کا ہے نا آغاز ہوتا تھا، یعنی کہ ہم جب سوتے تھے تو قرآن ہی کو پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب جاگتے تھے تب بھی قرآن پڑھ رہے، تہجد میں بھی قرآن پڑھ رہے، اور سو رہے تب بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو یہی معمول ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور جو شخص ان تینوں سوال کے جوابات نہیں دے پائے گا، جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، مشرک ہوگا، بدعتی ہوگا، تو وہ شخص کہے گا ہمیں نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہیں گے اس سے کہ نہ تو نے قرآن کو پڑھا، نہ تو نے قرآن کو سمجھا، نہ تو نے قرآن کو جانا، تو بھلا تو کیسے جواب دے سکتا ہے ان سوالات کے، کیسے جواب دے سکتا ہے تو ان سوالات کے؟ اسی لیے چاہیے کہ ہم سب کو قرآن کو ہم پڑھیں، غور و فکر کریں، اور یہ جو میں نے بات آپ سے کہی ہے کہ
کہ فرشتے چوتھا سوال کریں گے، یہ اوتھینٹک ہے، ابھی اس کو دلیل نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ اوتھینٹک ہے اور میں آپ کو دلیل بھیج بھی سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں گے وہ اس کا جواب دے دے گا۔ اور انشاءاللہ اسی لیے ہم آپ سبھی سے کہتے ہیں اور خود سے کہتا ہوں کہ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ کم سے کم روزانہ ایک رکوع یا ایک صفحہ ترجمہ اور مستند جو مستند تفسیر ہیں، جو مستند تفسیر ہیں، جیسے کہ تفسیر احسن البیان ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طرح تفسیر سعدی ہے، تو ان تفاسیر کو ہم ساتھ میں پڑھیں گے، ان کو پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی جو زبان عربی اس کو سیکھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، وقت دیں گے اپنا، ہم محنت کریں گے اس کے سیکھنے کے لیے، ہم پیسہ اپنا خرچ کریں گے اس کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم، اور عربی زبان ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک عربی زبان ہم مکمل سیکھ نہیں لیتے، جب تک ہم اتنی عربی زبان نہیں سیکھ لیتے کہ قرآن کی ہم سورہ فاتحہ اٹھائیں اس کو نہ سمجھ لیں، یا الف لام میم اٹھائیں اس کو نہ سمجھ لیں، یعنی سورہ بقرہ اٹھائیں اس کو نہ سمجھ لیں، اسی طرح اور جو دیگر اما پارا نہ اٹھائیں اس کو نہ سمجھ لیں، تب تک ہم قرآن کی زبان سیکھنے سے نہیں روکیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج سے ہم عہد کریں، آج سے ہم یہ عہد کریں، خود سے یہ کہیں کہ اگر ہم سیکھ چکے عربی زبان تھوڑی بہت جانتے ہیں تو اس کو مضبوط کریں گے، اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے قواعد مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم ترجمہ کرنا سیکھ جائیں، ترجمہ کیسے کرنا ہے قرآن کا اس کو سیکھ جائیں، ہم جو قرآن کے معنی مفہوم کو کلی طور پر اور ہے نا ایک دقیق انداز میں کیسے سیکھ سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ لیں انشاءاللہ ہم۔ قرآن کی جو بلاغت ہے اس کو کیسے سمجھیں گے اس کو ہم سیکھیں انشاءاللہ، اور یہ ہم کر کے یہ آج سے اپنے آپ سے ہم عہد کریں، اس سے وعدہ کریں، اور انشاءاللہ اس پر عمل شروع کر دیں آج ہی سے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آج جو تاریخ ہے 19 تاریخ ہے اور جولائی کا مہینہ ہے اور 2026 ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ 19 تاریخ ہوگی، جولائی کا مہینہ ہوگا اور 2027 ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان سیکھ چکے ہوں گے اتنی کہ قرآن ہمارے سامنے ہوگی اور ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں گے اور بغیر کسی ترجمے کو دیکھے ہوئے ہم خود اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے، ہم خود اس کی ترکیب کر رہے ہوں گے نحوی اور صرفی، اور ہم خود اس کا مفہوم بتا رہے ہوں گے، خود اس کا معنی بتا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم عہد کریں گے، خود سے وعدہ کریں گے، خود سے شروعات کریں گے، خود سے محنت کریں گے اور کنٹینیو کورس کو مکمل کریں گے۔ جو بھی کورس ہم کریں گے، عربی زبان کے ہوں یا قرآن کے فہم کے ہوں، کوئی بھی کورس ہو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور جب تک دم نہیں لیں گے، جب تک ہم عربی زبان سیکھ نہیں جائیں انشاءاللہ آج سے ہی ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد طالبات جو ہے، اور جو آخر میں قرآن مجید کے متعلق میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ دنیا میں بھی معزز ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا، دنیا میں بھی اس کو عزت دے دی اللہ نے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے طالبات، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم بحیثیت طلبہ و طالبات، میں ایک طالب علم ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی ایک طلبہ و طالبات ہیں، تو ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان سیکھیں گے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کو عربی زبان نہیں جانتے، ابھی سیکھنا شروع کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ آج سے ہی قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھیں گے لیکن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اسی طرح قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھیں گے، چھوٹا سا حصہ کیوں نہ پڑھیں، وہ بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور ان کو پڑھ کر ان پر عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اور رشتہ داروں کو بتائیں گے، محلے والوں کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وحدہ لا شریک جیسے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے ویسے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو ویسے سمجھیں، اور سمجھے ہی نہیں اس پر عمل بھی کریں، عمل ہی بھی نہیں کریں بلکہ ہم اس کو ساتھ میں عمل کرنے کے اس کو لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، ہم طلبہ و طالبات ہیں وحدہ لا شریک، ہم کو ایک ماہر طالب علم بنا، ایک ایسا طالب علم بنا جو باعمل ہو، ایک ایسا طالب علم بنا کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی سمر جائے، جس کے ذریعے سے دوسروں کے معاملات آسان ہو جائیں، اور ہمارے ذریعے سے اللہ رب العالمین
ان لوگوں کو بھی جنت کا راستہ دکھا دے اور ہمیں بھی جنت کا راستہ دکھا دے، اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو وحدہ لا شریک تو اپنے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ طلبہ و طالبات آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا درس کیا ہے الحمدللہ۔ اس میں کچھ مفید باتیں تھیں جو ہم نے جانی ہیں، حالانکہ یہ درس جو ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے، ان کو دور کر دے، اور جو بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو اس کو لے لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک قرآن مجید کے متعلق، فہم قرآن کے متعلق ایک کورس نکالا ہے۔ فہم قرآن کے متعلق مرکز ابن عباس نے ایک کورس نکالا ہے، جس کورس میں ہم آپ کو عربی زبان سکھائیں گے جو قرآنی عربی ہے۔ اور یہ کورس نکالنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جو طلبہ و طالبات ہیں تو قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے مضبوط ہو جائے، اور ہم کیا کر سکیں کہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور ایک ایک آیت کی قرآن کو ہم سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے جائیں، لوگوں کو بھی ہم اس سے جوڑتے جائیں، دعوت و تبلیغ میں ہم لگے رہیں، دعوت و تبلیغ کا ہم کام کرتے رہیں۔ تو یہ کورس انشاءاللہ تعالی جلد ہی شروع ہوگا۔ اس کا تاریخ آغاز ہے نا 20 جولائی ہے، یعنی کل سے یہ کورس جو شروع ہونے والا ہے، لیکن کچھ وجوہات کے تحت مجھے امید ہے کہ یہ کورس کل شروع نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ کچھ روز کے بعد یہ کورس جلدی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ کورس نکل چکا ہے، کل شروع ہونے والا تھا، لیکن میری ذاتی مصروفیات کے بنا پر یہ کورس کل شروع نہیں ہو پائے گا۔ یہ کورس انشاءاللہ جلد شروع ہوگا، جس میں ہم آپ کو اس کورس کے اندر مکمل عربی سکھائیں گے۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چند الفاظ دے دی، ہم نے آپ کو 500 600 700 الفاظ دے دیے اور کہا کہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لو، نہیں، بلکہ آپ کو اگر زیرو سے شروع کرنی ہے تو یہ کورس آپ کے لیے بالکل بہترین ہے۔ آپ نے ایڈوانس پڑھ رکھا ہے عربی تو یہ کورس آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے کہ آپ نے قواعد جو سیکھ رکھے ہیں عربی کے، ان کو ڈائریکٹ قرآن پر اپلائی کرنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ ان کو ڈائریکٹ اپلائی کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی سیکھو گے کہ قرآن میں جب آپ ترجمہ کر رہے ہو تو آیت کے ابتدائی سے شروع کا یعنی شروعات سے ترجمہ کر رہے ہو، یا بیچ سے کر رہے ہو، یا آخر سے کر رہے ہو، اور ترجمہ کیسے کر رہے ہو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس میں آپ کو صرفی اور نحوی ترکیب بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں گرامر کے جو قواعد ہیں ان کی تطبیق بھی آپ کو انشاءاللہ سکھائی جائے گی، اور قرآن مجید کے جو ہے آسان جو عربی کے قرآنی عربی جو آسان اصول ہیں وہ بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کورس 2 سیمسٹر پر مشتمل ہے انشاءاللہ رہے گا، جس میں پہلا سیمسٹر 4 منتھ کا ہوگا اور دوسرا سیمسٹر 4 منتھ کا ہوگا۔ ٹوٹل یہ 8 مہینے کا کورس ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کو گواہ بنا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اور ہم نے محنت کی تو انشاءاللہ 8 مہینے کے بعد آپ قرآن مجید کا کوئی سا بھی حصہ اٹھاؤ گے، انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ کر لے جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ کورس اسی لیے نکالا گیا ہے کہ قرآن عربی سیکھیں، کیسے سیکھیں، تو اسی کے لیے کورس انشاءاللہ یعنی الحمدللہ یہ کورس نکالا گیا، اور انشاءاللہ اس کورس سے انشاءاللہ آپ کو اسی کورس سے قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنے کی مہارت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس کورس میں جو نوٹس ہوں گے وہ مرکز کی طرف سے دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہوں گے ان کے لیے بھی بہترین کورس رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مرکز ابن عباس کے اندر جو ہیں کورسز چل رہے ہیں، وہ عربی گرامر لیول 1 2 3 چل رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، عربی بول چال لیول 3 چل رہا ہے، دروس اللغہ بک 2 چل رہا ہے، جس میں ہم دروس اللغہ کے اندر عربی بولنا سکھا رہے ہیں کہ عربی کیسے بولو۔ ابھی سنیچر کو ہماری ایک کلاس ہوئی تھی جس میں ہم نے الحمدللہ عربی میں اپنا تعارف، جو طلبہ ہے طالبات ہیں عربی میں اپنا تعارف کیسے پیش کریں وہ سکھایا تھا۔ اور انشاءاللہ پورے ویک معاملہ یہ رہے گا کہ ہم ویک کے اندر جو کتاب کے اندر عربی ہے، دروس اللغہ کے اندر جو عربی ہے اس کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے عربی بولو، عربی میں کیسے بات چیت کرو، وہ سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سنیچر کو یعنی ہفتہ کے دن ہم نے عربی بول چال کلاس کو، خاص عربی بول چال کلاس کو رکھا ہے۔ اس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، جو طلبہ نہیں پڑھ رہے اس کتاب میں وہ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کو واٹس ایپ چینل دکھ رہا ہے، اس کا اسکینر جو دکھ رہا ہے، آپ اس کو اسکین کریں اور واٹس ایپ کو جوائن کر لیں۔ یہ واٹس ایپ چینل ہے، اس کو جوائن کریں، کیونکہ سارے جو اعلانات جو سارے ہوتے ہیں
کسی بھی کورس کے ہوں، کسی بھی چیز کا جو اعلان ہوتا ہے مرکز ابن عباس کے اندر، وہ اسی واٹس ایپ چینل پر آتا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اگر عربی زبان سیکھنا چاہ رہا ہے، یا یہ کورس جو قرآن مجید کی عربی سیکھنا چاہ رہا ہے، تو یہ کورس اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ عربی زبان، وہ مرد ہو عورت ہو، ہم سب کو سیکھنا چاہیے قرآن کو، اور عربی زبان بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ کورس جو ہے آپ کو مکمل عربی سکھائے گا انشاءاللہ، جس میں آپ زیرو سے ایڈوانس تک عربی سیکھیں گے۔ آپ قرآن کی ایک آیت، چاہے وہ شروع سے پڑھیں، چاہے بیچ میں پڑھیں، چاہے آخر میں پڑھیں، اس کا ترجمہ خود کر لے جائیں گے۔ آپ جب نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ خود کر لے سمجھ لے جاؤ گے۔ اور آپ اسی طرح دعوت و تبلیغ میں جب خطبہ دو گے، کہیں درس کرو گے، اور آپ مرد ہو عورت ہو مسئلہ نہیں ہے، تو جیسے ہی آپ قرآن کی کوئی تلاوت آیت پیش کرو گے تو اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کر لے جاؤ گے۔ تو یہ ایک نصیحتیں تھیں جو میں نے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے جو بھی طلبہ و طالبات ہیں، اگر سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔